السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے البیرونی۔ البیرونی کا دور حیات 973 سے شروع ہو کے 1048 تک ہے۔ آپ کا پورا نام برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد ہے اور انہیں شروع سے ہی البیرونی کہا جاتا تھا۔ آپ وسط ایشیا کے شہر خوارزم میں کاس کے مقام پر 4 ستمبر 1973 میں پیدا ہوئے تھے۔ جس شہر میں پیدا ہوئے اسی شہر میں آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا اور ایک ابو نصر منصور استاد تھے جو حیت دان بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ حیت دان یہاں پہ علم فلکیات جو بہت اچھے سے جانتے تھے ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر البیرونی حیت دان، ریاضیات، جغرافیہ، تاریخ کے موضوع میں ایک مستند نام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ قدرتی علوم کے بہت بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے، یعنی کہ انہیں قدرت کی طرف سے ہی بہت زیادہ علم اور حکمت سے نوازا گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی آپ کو ایک عظیم اسکالر کی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے بہت سی چیزیں دریافت کی اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ روشنی کی رفتار وہ آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے، یعنی کہ روشنی زیادہ تیزی سے سفر طے کرتی ہے آواز کی نسبت۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جیسے جب موسم خراب ہوتا ہے تو بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، لیکن بجلی کی چمک بادل گرجنے سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ برصغیر کی سیاحت کے دوران آپ نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک قصبے نندنا، جسے اس زمانے میں ٹیلا بالا ناتھ کہتے تھے، نندنا کے قلعے میں حساب لگا کر بتایا کہ زمین کا قطر ہے وہ تقریباً 6338 کلومیٹر ہے۔ یہ آپ نے کئی سال پہلے ہی بتا دیا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے جدید دور میں جو زمین کا قطر پتہ کیا گیا ہے، اندازہ لگایا گیا ہے، وہ ہے 6353 کلومیٹر، یعنی کہ جو اندازہ البیرونی نے زمین کے نصف قطر کے بارے میں لگایا تھا اور جو جدید دور نالج کے مطابق اس میں صرف 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، فرق ہے، 15 کلومیٹر کا فرق ہے۔ آپ نے البیرونی نے علم نجوم، فلکیات، ریاضی اور جغرافیہ میں گرانہ قد اضافے کیے، یعنی کہ آپ نے ان کے علوم میں بہت زیادہ معلومات شامل کی۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ ریت اور کیچڑ جمع ہو گئی اور یہ وادی سندھ وجود میں آ گئی۔ جدید ماہر ریاضیات بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ البیرونی نے 150 سے زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں جو ریاضی کے موضوعات پہ ہیں، لیکن آپ کی سب سے مشہور جو کتاب ہے اس کا نام تحریر الماکن ہے۔ ابو علی سینا۔ آپ کا پورا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ہے۔ آپ 980 میں پیدا ہوئے، 1037 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ فارس کے رہنے والے تھے۔ آپ اسلامی دنیا کے مفکرین میں سے ایک ہیں۔ یورپ میں آپ کو ایویسینا کے نام سے ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے طب کے شعبے میں اتنا کام کیا ہے کہ آپ کو طب کی دنیا میں مہتاب مانا جاتا ہے۔ آپ نے تقریباً 760 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مکالمہ تحریر کیا۔ آپ صرف کیمیا دان ہی نہیں بلکہ دوا ساز بھی تھے۔ آپ وہ کیمیا دان تھے جنہوں نے یہ خیال رد کر دیا کہ تمام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تب یہ مانا جاتا تھا کہ ہر دھات سونے میں بدلی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے یہ خیال رد کر دیا۔ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو کہ مختلف ٹاپکس پہ تھیں، جیسے کہ فلسفہ، سائنس، فقہ، ادب، اس کے علاوہ طب پر۔ فلسفے کے میدان میں آپ کی مشہور کتاب کا نام ہے کتاب الشفا۔ اس کتاب میں آپ نے فزکس، کیمیا، ریاضی کے علاوہ بایولوجی اور موسیقی جیسے موضوع پر بھی کافی بحث کی ہے۔
طب کے شعبے میں آپ کی کتاب انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، القانون فی الطب۔ یہ تقریباً 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انسانی اعضاء کی ساخت اور بناوٹ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یورپ انسان بننے کے بعد جنہوں نے سائنس کے لیے کام کیا ہے ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے نام ڈاکٹر عبدالاسلام کا، جو کہ پاکستان کے نامور سائنسدان ہیں، نوبل انعام یافتہ ہیں۔ آپ 29 جنوری 1926 میں سنتوگداس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام چودھری محمد حسین تھا۔ آپ نے پہلے گورنمنٹ کالج جھنگ سے اور پھر بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے لاہور میں تعلیم حاصل کی اور پھر آپ انگلینڈ چلے گئے تھے۔ 1948-49 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضی اور فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی اور وہاں سے آپ کو ایک پرائز اسمتھ پرائز بھی ملا۔ 1951 میں آپ پاکستان آ گئے اور یہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی میں صدر مقرر ہو گئے۔ 1954 میں آپ دوبارہ انگلینڈ چلے گئے اور امپیریکل کالج لندن میں ریاضی کے لیکچرار مقرر ہوئے اور تقریباً 2 سال بعد یہاں پر بھی آپ ریاضی کے صدر کے عہدے پر کام کرنے لگے۔ 1958 سے 1974 تک آپ نے پاکستانی ایٹامک انرجی کمیشن کے ممبر رہے۔ 1961 سے لے کے 1974 تک آپ صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے۔ 1961 میں اسپارکو کی بنیاد رکھی گئی۔ اسپارکو ایک ادارے کا نام ہے جو کہ اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر کی ریسرچ کمیشن کا مخفف ہے۔ یہ ادارہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے تعاون سے قائم کیا گیا تھا اور یہاں کے چیئرمین آپ مقرر ہوئے۔ فروری 1974 میں لاہور کے مقام پر آپ نے ایک اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ایک اسلامک سائنس فاؤنڈیشن کا ادارے کی تجویز پیش کی تھی۔ 1983 میں اکیڈمی برائے تھرڈ ورلڈ آف سائنس کی بنیاد پر رکھی گئی اور یہاں پہ بھی آپ سربراہ مقرر ہوئے۔ اٹلی میں نظریاتی سائنس کی بنیاد پر بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس کے آپ تاحیات سربراہ رہے ہیں۔ آپ کا بہت ہی ایک اہم کام جس کی وجہ سے آپ کو نوبل پرائز سے نوازا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے 2 بنیادی فورسز یعنی کہ ایک کمزور نیوکلیائی فورس اور دوسرا الیکٹرو میگنیٹک فورس کو یکجا کرنے کا نظریہ پیش کیا تھا، اور اسی نظریے کی بنیاد پر فزکس کے شعبے میں ایک اعلیٰ تحقیق کی وجہ سے 1979 میں وائنبرگ اور گلوشو کے ساتھ نوبل پرائز آپ کو دیا گیا۔ آپ فی الحال واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جنہیں نوبل پرائز ملا ہے۔ شکریہ۔